بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری 5ویں تختی کا پہلا سبق ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سبق تک ہم 4 تختیاں مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج 5ویں تختی کا آغاز کریں گے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں سارے۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین حقیقت میں نون ساکن ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت غور سے سنو۔ تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے؟ پیچھے ہم 4تھی تختی میں حرکات پڑھ چکے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے اور پیش ایک حرکت ہے۔ ان کی وجہ سے حرف حرکت میں آتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں۔ اب اس تختی میں ڈبل 2 حرکات کا ذکر ہے۔ اس کا نام ہے تنوین۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کی اصل کیا ہے آواز کے اعتبار سے؟ وہ ہم نے بتایا تنوین حقیقت میں نون ساکن ہے۔ اب نئے پڑھنے والوں کو نون ساکن کا بھی علم نہیں۔ نون ساکن کیا چیز ہوتا ہے؟ ساکن اس کو کہتے ہیں جو خاموش ہو، سائلنٹ، انگریزی میں سائلنٹ۔ ساکن جو خود خاموش ہو، مطلب یہ ہے کہ جو خود نہ پڑھا جائے مگر پچھلے حرف کی حرکت کی وجہ سے پڑھا جائے، وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تو وہ نون جو خود نہیں پڑھا جاتا، پچھلی حرکت کی وجہ سے پڑھا جاتا، وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ اب پڑھنے کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک آواز ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے مثال اس کی آخر میں لکھی ہے، مگر ابھی بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر با نون، با کے اوپر زبر ہو، نون ساکن ہو تو با نون زبر بن ہوتا ہے۔ با نون زیر بن ہوتا ہے۔ با نون پیش بن۔ اب نون کی جگہ پر ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگائیں گے تو یہی الفاظ اور یہی آواز نکلے گی۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ با نون زبر بن، با نون زیر بن، با نون پیش بن۔ ایک ہی آواز اور ایک ہی چیز ہے نا پڑھنے میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تنوین حقیقت میں، بولو، تنوین حقیقت میں اچھا، اب اس میں فرق ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین، بولو، لکھنے میں الگ الگ ہے مگر پڑھنے میں آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین میں ایک اور فرق بھی ہے۔ ایک تو ہے یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لکھے جاتے ہیں، وہ نون لکھا جاتا ہے جس پر حرکت نہیں ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے۔ ایک اور فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تنوین ہمیشہ لفظ یا حرف کے آخر میں آتی ہے اور نون ساکن درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے۔ شروع میں نون ساکن بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ خود ساکن ہے، پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں تو نون ساکن بھی نہیں آ سکتا۔ نون ساکن درمیان میں آ سکتا ہے، درمیان کے بعد بھی آ سکتا، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہو کہ تنوین ہمیشہ
لفظ کے آخر میں آتی ہے. اچھا ایک اور قاعدہ, نون ساکن اور تنوین میں قواعد کے مطابق غنہ ہوتا ہے. اب غنہ کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, تو اس کو سمجھو. ناک میں تھوڑی دیر آواز لے جانے کو, یا دوسرے لفظ میں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں. اب اس کی یہ وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے صحیح اچھی طرح, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. نون ساکن اور تنوین میں قواعد کے مطابق غنہ ہوتا ہے. ناک میں تھوڑی دیر آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف اور یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. دو زبر اور دو پیش والے را کو پر پڑھیں گے. دو زیر والے را کو باریک پڑھیں گے. جیسے پیچھے بتایا تھا زبر اور پیش والے را کو زیر والے را کو, ایسے ہی دو زبر اور دو پیش والے را کو دو زیر والے را کو باریک پڑھیں گے. اب ہم نے تختی کی وضاحت کر دی ہے. اب ایک مرتبہ پھر ہم اس کے قواعد کو ذہن میں رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. اس کو یوں پڑھا جائے. تختی نمبر 5 تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین حقیقت میں نون ساکن ہے. نون ساکن اور تنوین لکھنے میں الگ الگ ہیں. پڑھنے میں آواز بالکل ایک جیسی ہے. تنوین ہمیشہ لفظ یا کلمے کے آخر میں آتی ہے. نون ساکن اور تنوین میں قواعد کے مطابق غنہ ہوتا ہے. ناک میں تھوڑی دیر آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف اور یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. دو زبر اور دو پیش والے را کو پر پڑھیں گے. دو زیر والے را کو باریک پڑھیں گے. یہ تو ہم نے اس تختی کے قاعدے جو ہم نے ذہن میں رکھنے وہ پڑھ لیے. اب تھوڑا سا سبق ہم تختی کا پڑھتے ہیں. سبق تختی کا پڑھنے سے پہلے ذہن میں ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے, وہ یہ کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غنہ. اب وہ غنہ کیسا ہوتا ہے اس کی ہم نے اس میں مشق کرنی ہے. اس تختی میں مشق کرنی ہے سیکھنے کے لیے, مگر خلاف قانون غنہ نہیں کرنا ہے. غنہ کے قواعد اور قوانین آگے آئیں گے تو پھر وہاں ہم بتائیں گے. یہاں صرف سیکھنے کے لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. تو غنہ کیسے کیا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں غنہ کر کے. میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من. اب غنہ ایسے کرتے ہیں من من من. با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش بن, بن بن بن. واو دو زبر ون, واو دو زیر ون, واو دو پیش ون, ون ون ون. فا دو زبر فن,
فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. فن فن فن. ایک اور بات کی وضاحت یہاں پر، چوتھی تختی ہم نے مخارج کے مطابق پڑھی ہے اور سب کے مخرج ہم نے بتا دی ہے. اس کی مخارج بتانے کی، مخارج کے مطابق پڑھنے کی ترتیب یہ تھی کہ ہم نے گلے کے آخر سے پڑھنا شروع کر دیا اور ہونٹ پر آ کر ختم کر دیا. یہاں اس کا الٹ ہے. اس تختی میں ہونٹ سے شروع کر کے پھر منہ میں آگے چلے جائیں گے، پھر حلق میں، پھر زبان کی جڑ، پھر حلق میں جا کر آخری سینے کی طرف والے حلق کے مخرج پر ختم کریں گے. تو آج ہم نے ابھی 4 حروف پڑھے ہیں. ان چاروں حروف کا تعلق ہے ہونٹ سے. یہ ہونٹ سے پڑھے جانے والے 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں. چونکہ آج تختی کی ابتدا اور وضاحت میں کافی ٹائم لگا ہے، اس لیے آج کا سبق اتنا کافی ہے. باقی سبق انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ کریم ہمیں اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنا پاک کلام اخلاص کے ساتھ تجوید کے مطابق پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.